ویلکم بیک ویورز. ویسے آپ ہمیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ پرسپٹس آف اکنامک سوشل اینڈ اکنامک سسٹم جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کیپٹلسٹ نظام سے. ویسے آپ پلیز ٹو کنٹینیو. آپ کی بات دیکھیے, اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ اب ہم بتا رہے ہیں آپ کو, یہ اسلامک سوشل آرڈر, اسلامک اکنامک آرڈر کی شکل ہے. اس کا کیپٹلزم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. بنیادی ڈفرینس بالکل بنیاد ہے, فرق ہے یہاں پہ, کیونکہ اس کی بنیاد ربا پہ ہے, ہماری بنیاد تجارت پہ ہے. اس کے اندر اس ایک اسلامی معاشرے میں سرکولیشن آف ویلتھ ود ان دا سوسائٹی اشور کی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ لازم ہے اشور کرنا, حکم ہے احادیث مبارکہ میں کہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع مت ہونے دو. کیپٹلسٹ سسٹم کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ چند لوگ اس پورے نظام کو کنٹرول کریں. ہمیں واضح طور پر اس میں حکم ہے کہ کوئی سینٹرل کنٹرول دولت کے اوپر نہیں ہو سکتا, یعنی حتیٰ کہ حکومت بھی سینٹرل کنٹرول دولت پہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ معاشرے میں دولت اس طرح ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہے, ریئل ویلتھ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہے کہ انسان آزاد ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک ریئل ویلتھ ہوگی اور ایک کسان کے پاس بھی اپنے سونے کی اشرفیاں موجود ہیں تو حکومتیں آئیں یا حکومتیں جائیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل اتھارٹی یا سینٹرل انسٹیٹیوشنز لائک دا گورنمنٹ, دا اسٹیٹ بینک, یہ غیر ضروری ہے اسلامک سسٹم. ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے, غیر ضروری نہیں ہے, لیکن جس طرح آج نافذ ہیں یہ غیر ضروری ہے, جس طرح آج نافذ ہے یہ حرام ہے. ہمارے پاس ٹوٹل آلٹرنیٹ موجود ہیں. ہم آپ کو پہلے صرف ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دکھا رہے ہیں کہ جو ہم نے اچیو کرنا ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں ربا نہیں ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں ریئل ویلتھ ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں انکم ٹیکس نہیں ہے, جس میں سیونگز ٹیکس ہے. کیپٹلسٹ سسٹم کی بنیاد انکم ٹیکس کے اوپر ہے, ہماری بنیاد سیونگز ٹیکس کے اوپر ہے, زکات کے اوپر. زکات سیونگز پر ٹیکس ہے, انکم پہ نہیں ہے. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر فیول ریسورسز, واٹر ریسورسز اور انرجی ریسورسز اور پبلک انٹرسٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کی جا سکتی, پرائیویٹ ہینڈز میں نہیں دیے جا سکتے. اسلامک سوسائٹی کی یہ فنڈامنٹل پیرامیٹر میں سے. کیپٹلسٹ اکانومی میں انہوں نے سوائے آکسیجن کے پریکٹیکلی ہر چیز پرائیویٹائز کر دی ہے دنیا میں آج. یعنی ملکوں میں حال یہ ہے کہ لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے اپنے گھر میں پینے کے لیے. جی, جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل ریسورسز اور پبلک پراپرٹی ان اسلام, یعنی کہ سوسائٹی کی کلیکٹو اونرشپ ہے ان کے اوپر. کیا اس کی ہمیں اسلام میں کوئی ایگزامپل ملتی ہے؟ جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اس حوالے سے, جس میں اس پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کی ساری ڈسٹریبیوشن ڈیفائن کر دی گئی ہے. اور اس کا مفہوم حدیث شریف کا یہ ہے کہ آگ, پانی اور نیچرل ریسورسز, پاسچرز جو ہیں, یعنی آگ کا مطلب ہے فیول ریسورسز, پانی کا مطلب ہے واٹر ریسورسز, اور پاسچرز کا مطلب ہے پبلک پراپرٹی, وہ جو عوام الناس کے رفاع عام کے جو علاقے اور ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اسٹیٹ پراپرٹی میں رہیں گے, پرائیویٹائز نہیں کیے جا سکتے. یہ حدیث مبارکہ نے اس کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور دیکھیے اگلا جو ایلیمنٹ ہے ایک اسلامک جسٹ سوسائٹی کا ہے کہ یہ لینڈ ڈسٹریبیوشن, لینڈ ریفارمز, یعنی یہاں پر زمین کی تقسیم, زمین کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز, ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے قوانین, وراثت کی تقسیم, یعنی جو انہیریٹنس اور پراپرٹی رائٹس ہیں وہ اتنا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. کیپٹلسٹ سسٹم میں قطعاً وہ رول ریگولیشنز ہیں ہی نہیں. اور اس کے بعد سوشل جسٹس اینڈ فوڈ سیکیورٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی مارا جاتا ہے تو عمر ریسپانسبل ہیں. یعنی ایک سوشل جسٹس اور سوشل سیکیورٹی کا جو معیار سیٹ کر دیا گیا ہے وہ اتنا آئیڈیل ہے کہ آج کل کے فائنسٹ اکنامک سسٹم بھی اس کی کوئی مثال پریزنٹ نہیں کر سکتا. اور گورننس کا بھی اسٹینڈرڈ. اینڈ خلیفہ از ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ ان دی اسٹیٹ, چاہے کتا اور جانور کیوں نہ ہو, اس کی ریسپانسبلٹی بھی ریاست کی اور خلیفہ کی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم اور ستم نہ کیا جائے. اور سوشل جسٹس, انصاف, عدل, اس لیول پر انصاف کہ خلیفہ وقت کو بھی کٹہرے میں بلایا جا سکے, اس لیول پر انصاف کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک پرجلال خلیفہ کو بھی ایک بڑھیا سوال کر سکتی ہے کہ عمر یہ 2 چادریں آپ کہاں سے لے کر آئیں. دیکھیے ان میں سے ایک ایک بات جو ہم نے ڈیفائن کی ہے یہ براہ راست ٹکراتی ہے زائنسٹ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم سے, یہ براہ راست ٹکراتی ہے کمیونسٹ اور ایک سوشلسٹ اکنامک سسٹم سے. ہمارے پاس جو اکنامک سسٹم ہے وہ ایک اتنا آئیڈیل رول ماڈل ہے, اس کی مثالیں پوری تاریخ میں ہمارے امپلیمنٹ کی جا چکی ہیں کہ ہمیں قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم مشرق سے یا مغرب سے, لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ ہم ایسٹ سے نہ ویسٹ سے, ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی چیزیں بورو کریں یا اڈاپٹ کریں. ان میں اگر کوئی اچھی بات ہے ان کے سسٹم میں تو وہ انہوں نے اسلامک اکنامک سسٹم سے ڈرا کی ہے, مشرق اور مغرب دونوں طرف. لہذا آج ہم نے جو ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں ہم کچھ پیرامیٹر آپ کو بالکل واضح کر دیں
کہ اس معاملے کو ہم تیز نہیں چلائیں گے. جیسے ہم نے کہا اگلے 2-3 پروگرام ہمارے ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے. آج ہم نے صرف فلسافیکل ڈائمینشن ڈسکس کی ہے. ہم نے کچھ پیرامیٹرز آپ کو بتائے ہیں کہ کیپٹلسٹ اکانومی اور اسلامک اکانومی کے درمیان کمپیرزن کیا ہے. ہم نے ان حالات اور واقعات کا تجزیہ کیا ہے کہ آج ہم جن حالات اور واقعات میں ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ واقعات ہیں, انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں. اس کی مثالیں اس سسٹم کو تباہ کرنے کی یا اس کو توڑنے کی یا رسپانس ڈیولپ کرنے کی مثالیں ہم کو تاریخ میں نہیں ملیں گی, کیونکہ یہ سسٹم خود پہلی دفعہ قائم ہوا اور اس کے لیے رسپانس ہم کو خود آج کل کے حالات, آج کل کی صلاحیتوں اور آج کل کی جو مسلمانوں کی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم نے رسپانس ڈیولپ کرنے. اس انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم آپ کو کفر کی سینٹر آف گریوٹی دکھائیں گے, یعنی ہم وہ ایلیمنٹس آپ کو بتائیں گے جس پر کفر کی بنیاد ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں کہ ہم نے جتنے پروگرام کیے ہیں ان میں جو ہم نے ڈائگنوسس کیا ہے اسی ڈائگنوسس میں اس کا حل موجود ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر وہ پیپر کرنسی جاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم گولڈ اور سلور کوائنس کی بات کریں گے, اگر وہ بینک کی بات کرتے ہیں تو ہم بیت المال کی بات کریں گے, اگر وہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم دولت کی مساوانہ تقسیم کی بات کریں گے, اگر وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز پرائیویٹائز کر لی جائے تو ہم ہر چیز کو اسٹیٹ ریسورسز, اسٹیٹ پراپرٹی میں لے کر جائیں گے. ہر اس ایلیمنٹ کو جس کو ماڈرن کیپٹلسٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے ہم نے اس کا رسپانس ڈیولپ کرنا ہے, جو کہ فارم ہوگا ایک اسلامک سوسائٹی میں, جو کہ فارم جب ہو جائے گا تو ایک پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایک جسٹ اکویٹیبل انصاف کے مطابق مبنی قرآن و سنت کے مطابق ایک اسلامک سوشل آرڈر کریٹ کیا. یاد رکھیے گا اسلامک اکنامک سسٹم آئسولیشن میں نہیں قائم ہوگا, وہ ایک اسلامک سوشل آرڈر کے اندر ایک حصہ ہے اس کا, جس میں سوشل جسٹس بھی ہے, جس میں عدل بھی ہے, جس میں انصاف بھی ہے, جس میں عدالتیں بھی کام کریں گی, جس کے اندر ڈیفینس اینڈ سیکورٹی پالیسی بھی شامل ہوگی. کیونکہ جب آپ اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے آپ پر جنگیں مسلط ہوں گی, آپ پر لو انٹینسٹی کانفلکٹس بھی ہوں گی, ہائی انٹینسٹی کانفلکٹس بھی ہوں گی, آپ میں انسرجنسیز اور بغاوتیں بھی برپا کی جائیں گی, آپ میں تختے بھی الٹے جائیں گے, جیسے ہم نے عرض کیا کہ ان کی ذہنیت فرعون کی ہے. یہ جب یہ تھریٹ دیکھیں گے کیونکہ کسی جگہ ایک اسلامک رول ماڈل قائم کر دیا گیا, یاد رکھیے پھر پوری دنیا اس کو فالو کرے گی, اور جس لمحے اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ ان کے پورے نظام کو خطرہ ہے. اور اسی فرعون کی طرح جس فرعون کو یہ نظر آ گیا تھا کہ ایک بچہ میرے نظام کو تباہ کرے گا تو اس نے لاکھوں قتل کروائے تھے, یہ اپنے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے بے دریغ جنگیں برپا کرواتے ہیں. ہم ان کی تاریخ دیکھ چکے ہیں اور یہ آئندہ بھی کروائیں گے. تو ان سارے خطرات کے ہوتے ہوئے ہم نے ریسپانسز ڈیولپ کرنے اور ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, وی ہیو نو چوائس. ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ کی بھی بات کریں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا جس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. دیکھیے آج کل ہر طرف یہ بہت تکلیف دہ امر ہے, یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات کہ اسلامک بینکنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے. ہم بالکل واضح کر چکے ہیں یہ بات ہے کس طرح یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم چلتا ہے, کس طرح پیپر کرنسی بیسڈ ہے, یہ کس طرح فریکشنل ریزرو پہ یہ کام کرتا ہے, کس طرح اس کی پیپر کرنسی کو ڈیویلیو کرنا اس کفر کے نظام کا ایک طریقہ ہے, مسلمان ریاستوں کو, مسلمان اکانومی کو تباہ کرنا, لوگوں کو تباہ برباد کرنا. اس سارے کفر کے نظام میں